السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ معارف الحدیث کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ 3 احادیث کریں گے، حدیث نمبر 133، 34 اور 35 انشاءاللہ۔ تو آج کی تینوں احادیث کا موضوع کچھ ایک ہی طرح کا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، جنت کے باغات کے بارے میں بتایا ہے، جنت کے چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، جنت کے اندر انعامات کے بارے میں بتایا ہے، اس پرتعیش زندگی کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا بھی ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں گے تو پھر ہمیں نقصان کیا اٹھانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سزائیں کیا ملیں گی۔ اور وہ اس ڈرانے کا مقصد بھی، یعنی انسان یا تو ڈر کر صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا پھر انعامات کی لالچ میں کرتا ہے۔ تو اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم پر کیا چیز اثر کرتی ہے، یہ ہمارے نفس کے اوپر منحصر ہے۔ پہلے میں آج کی حدیث کی قرات کر دوں۔ عن عبداللہ ابن الحارث ابن الجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی النار حیات کامثال البخت تلسع احداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا وان في النار اقارب كامثال البغال المؤقفة تلسع احداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، رواہ احمد۔ حدیث کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ قال فعل ماضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاعل یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے۔ ان فی النار حیات، ان حرف تاکید، فی النار حیات، حیتن یعنی اژدہا، سانپ، بڑے سانپ، حیتن اس کی جمع ہے حیات، یہ نسب ہے، یہ نسب ہے، حیاتن یہ نسب کی ضمیر ہے، اور یہ متعلق خبر یعنی قائم مقام خبر مقدم ہے، اور یہ بھی قائم مقام خبر ہے، کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ سو ان فی النار حیات، یقیناً آگ میں اژدہے ہیں، کامثال البخت، امثال البخت یہ ایک مرکب اضافی ہے، مثلا یعنی کی طرح کے میننگ میں ہے کہ اس کی مثال، اس کے جیسا، کامثال البخت، بختن کہتے ہیں اونٹ، خراسانی اونٹ ہوتے ہیں جن کی گردنیں بھی لمبی ہوتی ہیں اور دیکھنے میں بڑے ہیبت ناک ہوتے ہیں، یعنی عام اونٹوں سے وہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں۔ سو ان فی النار حیات کامثال البخت، کہ یقیناً آگ میں ایسے اژدہے ہیں جو خراسانی اونٹوں کی طرح ہیں۔ تلسع احداہن اللسعة، تلسع لام سین عین یہ ہو گیا مادہ، باب فاتحہ پیش ہے، لسع یلسع، تا فعل مضارع کی علامت ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کیوں؟ کیونکہ حیات غیر عاقل کی جمع ہے اور مؤنث اس لیے آ رہا ہے۔ احداہن یہ احد ان کی مؤنث ہے، احد ان کی مؤنث احدا، احد ایک، احدا یعنی مؤنث۔ سو احداہن یہ مرکب اضافی ہے، احدا حالت رفع میں ہے، ان میں سے ایک، تلسع احداہن، ہن ضمیر لوٹ رہی ہے حیات کی طرف، ان میں سے ایک ڈستا ہے، ڈسنا، لسعتن یعنی ایک بار کا ڈسنا، یہ مفعول مطلق ہے تلسع کے لیے، یعنی اس کے ڈسنے کی تاکید کے لیے۔ اب جس کو ڈستا ہے اس کے ساتھ کیا تو فیجدو، جیم واجدہ یجدو پانا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، فیجدو وہ پاتا ہے جس کو وہ ڈستا ہے، کیا پاتا ہے؟ حموتہا، حموتہ یہ مطلب زہر کا اثر، حموتہا اس کے کاٹنے کے بعد جو اس کا درد اور جو زہر کی کیفیت ہے، اس زہر کے اصل میں حموتن ہوتا ہے درد، شدید درد۔ سو حموتن سے مراد ہے کہ جب وہ کاٹتا ہے اور وہ جو زہر اس میں دوڑتا ہے اس سے جو درد پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت۔ حموتہا، ہاں یہ اس کاٹنے کی وجہ سے، ہاں حموتہا اس کاٹنے کا جو تکلیف ہے، 40 یہ مفعول فی ہے تلسع کے لیے، یعنی 40 حالت نصب میں، خریفن یہ سال کے میننگ میں لیا گیا ہے کہ 40 سال تک وہ اس کا اثر پاتا ہے۔ وَإِنَّ فِي النَّارِ اقارب، اقرب کی جمع یہ ہے بچھو، ان فی النار اقارب آگ میں بچھو ہیں، سیم جملہ ہے، سیم کیفیت ہے۔ کامثال البغال، بغال ہے بغلتن، بغلتن کہتے ہیں خچر کو، یہ جمع ہے، امثال البغال خچروں کی طرح، خچروں کی یہ صفت ہے، کیسے خچر؟ یہ حالت جر میں ہے، مؤقفتن، مؤقفتن اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا پالان رکھا ہوا، جو بیٹھنے کا اور وہ سامان ہوتا ہے نا، پالان رکھا ہو تو خچر ایک بڑا ہیبت ناک نظر آتا ہے، بڑا بڑا سا پھیلا ہوا۔ سو وہ بچھو کیسے ہیں؟ کامثال البغال المؤفکہ، ایسے خچر جو لدے ہوئے خچروں کی طرح ہیں،
تلسع احداہن اللسعۃ، جب ان میں سے ایک ڈستا ہے، فیجد حموتھا 40 خریفا، جس کو وہ ڈستا ہے وہ 40 سال تک اس کا درد تکلیف، اس کے زہر کا اثر پاتا ہے۔ اب میں سلیس اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی النار حیات کامثال البخت، کہ آگ میں یقیناً ایسے اژدہے ہیں جو خراسانی اونٹوں کی طرح ہیں، یعنی بڑے بڑے اژدہے ہیں۔ تلسع احداہن اللسعۃ، ان میں سے ایک جب کاٹتا ہے، ڈستا ہے، فیجد حموتھا 40 خریفا، جس کو وہ ڈستا ہے وہ 40 سال تک اس کی تکلیف میں رہتا ہے۔ وَإِنَّ فِي النَّارِ أَقَارِبَ، آگ میں بچھو ہیں، کیسے بچھو؟ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُعْكَفَةِ، ایسے خچر جو لدے ہوئے خچر ہوتے ہیں، ان خچروں کی طرح کے وہ بچھو ہیں۔ تلسع احداہن اللسعۃ، ان میں سے جب کوئی ڈستا ہے، فیجد حموتھا 40 خریفا، جسے وہ ڈستا ہے وہ 40 سال تک اس کا اثر پاتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، آمین۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان دلوا من غساق يهراق في الدنيا لانتن اہل الدنیا، رواہ الترمذی۔ لو، اگر، انا حرف تاکید، لو ان دلون، یہ اسم و انا ہے۔ دلو کہتے ہیں ڈول کو، جس طرح پانی کے ڈول ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ وہ ڈول جو کنووں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ لو ان دلون، اگر ایک ڈول، من غساقن، غساق کہتے ہیں یہ ایسا مادہ ہوتا ہے، ایسا مادہ ہے جو جہنمی جب آگ سے جلیں گے اور ان کو جو زخم ہوں گے ان سے جو پیپ بنے گی، یہ اس پیپ کو کہتے ہیں غساق۔ لو ان دلون من غساقن، یعنی اگر ایک ڈول اس پیپ والے مادے کا، یہراق، یہ احراق کا یحریق ہوتا ہے، یحراق بہا دیا جانا، یحراق فی الدنیا، اسے پانی میں بہا دیا جائے، تو دلون اس کا فوا، اس کا نائب الفاعل ہے جو ایکچولی دلون کے لیے ہے، یعنی اصل اس ڈول کو اگر بہا دیا جائے دنیا پر، لأنتنا، یہ لام جواب واقعہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، اور لو آتا ہے غیر تکمیل شدہ شرط کے طور پر، یعنی ایسا ہونا نہیں ہوتا لیکن بتایا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو، سو لأنتنا اہل الدنیا، انتنا ینتنو، اس کا اندر بدبودار ہو جانا، بدبودار، نون تا نون مادہ ہے باب افعال سے، انتنا ینتنو، بدبودار ہو جانا۔ یہ بیسیکلی جب گل سڑ جاتے ہیں نا جسم اور اس میں جو تعفن پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ انتنا، یہ وہ جو مہک آ رہی تھی اسے اس بدبو کی طرح ہوتا ہے۔ لأنتنا اہل الدنیا، یہ مفعول ہے کہ دنیا والے بدبودار ہو جائیں، کہ دنیا میں بدبو پھیل جائے۔ اب میں اس کی سلیس ترجمہ کر دوں، لو ان دلون من غساق یحراق فی الدنیا، کہ اگر ایک ڈول اس پیپ کا دنیا پر بہا دیا جائے، وہ پیپ جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی، اگر اس پیپ کے ڈول کو دنیا پر بہا دیا جائے، لأنتنا اہل الدنیا، کہ دنیا بدبودار ہو جائے ایک ڈول سے۔ سوچیں وہاں جو رہیں گے، جن پہ وہ گزرے گا، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ والعیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ آخری حدیث ہے جی آج کی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه۔ یعنی آپ غور کریں اس حدیث میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اسم انا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرأ یہ ہو گیا خبر انا، یہ ہے خبر انا، قرأ یقرأ باب فا سے پڑھنا، قرأت کرنا، ہذہ الآیۃ، یہ پورا مفعول ہے حالت نصب میں قرأ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ ہے یہ اتقو، انتم امر کا صیغہ ہے یہ، اتقوا اللہ، اسم الجلالہ مفعول اتقو، باب افتعال سے آتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ مفعول ثانی، کیسے ڈرنا ہے؟ حق تقاتی ہی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقاتن کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، یہ مصدر ہے، سلاسی کا مصدر ہے۔ سو اتقوا اللہ حق تقاتی ہی، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ہی میں یہ اللہ کے لیے راجع ہے ضمیر۔ ولا تموتن، لا نہیں کا، نون ثقیلہ کی تاکید کے ساتھ لا جو بھی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، لا تموتن،
مات یموت میم واو تا مادہ باب نون مات یموت مرنا، لا تموتن تموتن انتم اس کا فائل ہے، یہ جو پیش بتا رہی ہے یہ انتم ہے، اگر زبر ہوتا تو انتا ہوتا، اور اگر پیش ہے تو یہ انتم کی نشانی ہے، تموتون سے ہے، اس میں سے واو گر گیا، سو ولا تموتن تم ہرگز مت مرنا، الا حسر کے لیے سوائے اس کے کہ وہ انتم مسلمون یعنی یہ تمہارا حال ہو، انتم مبتدا مسلمون خبر کہ تم مسلمان ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو، یا پھر یہ لام آ گیا، لام ایسا جو غیر تکمیل شدہ شرط کے لیے آتا ہے، لو ان قطرۃ من الزقوم، قطرہ قطرہ کہتے ہیں اسم ان من الزقوم، اگر زقوم کا ایک قطرہ قطرت فی دار الدنیا، قطرہ سے قطرت یعنی اس قطرے کو ڈال دیا جائے، قطرت اس کا ہیا جو ہے وہ نائب الفاعل ہے جو کس کے لیے، اس قطرہ کے لیے، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا، دار الدنیا دنیا یعنی دنیا کا گھر، فی دار الدنیا دنیا کے گھر میں، لافسدت یہ لام جواب واقعہ ہے، افسد یفسد باب افعال یعنی فساد برپا کر دینا، افسدت فعل ماضی، ہیا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے اسی قطرہ کے لیے، لافسدت علی اہل الدنیا کہ دنیا میں یعنی دنیا والوں پر فساد برپا کر دے، کس طرح کا، معایشہم یہ حالت نصب میں افسدت کا مفعول ہے، معایش معاشن کی جمع ہے، معاشن کی جمع ہے، معایشہم مرکب اضافی کہ ان کے دنیا کے رہنے کے سامان کو تباہ و برباد کر دے، اس میں فساد برپا کر دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکیف کوسچن استفہام، کیف بمن یکون طعامہ، کیف بمن یکون ہوا اس کا اسم ہے، من موصولہ یہ بیسیکلی اس کو ریورٹ کر رہا ہے، بمن یکون جس کا ہوگا، طعامہ کھانا، خبر یکون یعنی اس زقوم کے قطرے کو اگر دنیا پہ پھینک دیا جائے تو دنیا کی ہر چیز خراب ہو جائے تو پھر کیسا ہوگا جو اس کو کھائے گا، اس کے ساتھ کیا بیتے گی، اس کا جس کا یہ کھانا ہوگا۔ اب سلیس ترجمے میں آئیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں تمہیں موت ہے، اسلام کی حالت میں مرنا، ایمان کو قابو رکھنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت، اگر زقوم کا ایک قطرہ قطرت فی دار الدنیا دنیا والوں پر ڈال دیا جائے، لافسدت علی اہل الدنیا معایشہم کہ ان کے دنیا میں زندگی گزارنے کا جو ساز و سامان ہے اس میں فساد برپا ہو جائے، فکیف بمن یکون طعامہ پھر کیسا ہے جس کا وہ کھانا ہوگا، یعنی اس کا دنیا پر ڈال دیا جانا ہی ایسا ہے کہ دنیا میں بدبو پھیل جائے، دنیا کے سارا جو کھانا ہے وہ خراب ہو جائے، یعنی وہ کھانے سارے برباد ہو جائیں جو ہمارے رہنے سہنے کے لیے ہیں، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ پھر کیسا ہے جس کا وہ ڈائریکٹ خوراک وہی ہوگا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ہماری خوراک خراب کر دے اگر وہ دنیا پر ڈال دیا جائے، تو کیسا ہے جس کا وہ کھانا ہوگا، اعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ان تمام باتوں سے، ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے، ہمیں ان تمام مشکلات سے بچانا میرے اللہ۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔